سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 64-65۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، قرار ٹھہرنے کی جگہ، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وصورکم اور پھر تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم اور بہت ہی خوبصورت بنائی، ورزقکم من الطیبات اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ پس اللہ بہت برکتوں والا ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، هو الحی وہ ہمیشہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، فادعوہ پس اسی سے دعا کرو، مخلصین اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اس کی اطاعت کرتے ہوئے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کے جو انسان پر انعامات ہیں، ان انعامات میں سے یہاں 3 انعاموں کا ذکر ہے۔ 3 انعام کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا۔ لفظ قرار بولا گیا، ٹھہرنے کی جگہ۔ قرار سے مراد ہے موضع قرار، اور موضع قرار کس کو کہتے ہیں؟ موضع قرار اس کو کہتے ہیں جہاں انسان زندگی میں سکونت اختیار کرے اور مرنے کے بعد انسان کو اس میں رکھا جائے۔ اس لیے قرار کا لفظ بولا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے سکونت کے لیے زمین کو بنایا اور مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر تمہیں رکھا۔ تمہاری لاش پڑی رہتی، کبے نوچتے، تمہاری کیا عزت؟ تم سڑکوں پر گلتے سڑتے، ہر گزرنے والا تمہیں ٹھوکریں مارتا پاؤں گی، تمہاری بدبو سے لوگ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے اور کراہت کے ساتھ تم سے گزرتے، پھر دیکھو تمہاری کیا عزت، کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ پھر برہنہ اگر تم سڑک پر پڑے ہوتے اور تمہارے جسمانی عیوب دنیا دیکھتی اور تم تماشا بنتے، پھر تمہاری کیا عزت تھی؟ کہا یہ اس کا انعام ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں سکونت کے لیے زمین دی اور پھر اسی زمین میں مرنے کے بعد تمہیں ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دی۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ تم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ قرار سکونت کی جگہ، موضع قرار،
کہ جہاں زندگی میں سکونت اختیار کرو اور مرنے کے بعد اس کے اندر ہی تم محفوظ ہو جاؤ. تمہاری میت سڑک پر پڑی ہوتی، گھر والے نکال کر باہر پھینک دیتے، عذاب الہی تم سے شروع ہو جاتا، سانپ ڈس رہے ہوتے، بچھو تمہیں کھا رہے ہوتے، کیڑے تمہیں نوچ رہے ہوتے، پھر دنیا میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا کون تھا؟ اسے منو مٹی کے نیچے تمہیں چھپا کر کہا مرنے کے بعد بھی تیری عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گا. تم گناہگار ہے نا تو کوئی بات نہیں، میں تو کریم ہوں نا. کہانی میں نے تیری گناہگاری کی نہیں دیکھنی، میں نے تو اپنی کریمی کی دیکھنی ہے. تو قرار کہا، قرار کتنا بڑا انعام ہے تمہارے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے اس کا، وہ یہ انعام تمہیں یاد کروا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا. اور کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے، پرندے بھی تو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں، حیوان بھی تو رہتے ہیں، درندے بھی تو رہتے ہیں، اور کتنی مخلوقات اس چھت کے نیچے رہتی ہیں. وہ فرما رہا ہے نہیں، چھت میں نے تیرے لیے بنایا، تیری وجہ سے باقی کو رہنے کے لیے دے دیا، باقی کے لیے نہیں بنایا. چھت میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اگر کوئی اور رہ رہا ہے نا وہ تیری وجہ سے رہ رہا ہے. بذات چھت تیرے لیے ہے، بالتبع اوروں کے لیے ہے. یہ احسان ہے میرا تیرے اوپر. رات کو تاریکی چھا جاتی، حد نگاہ تک تجھے کوئی منظر نظر ہی نہ آتا، خوفناک آوازیں چیخ رہی ہوتی، تم سکون سے سو سکتا تھا؟ تو نظر اٹھاتا ہے آسمان پر، کہیں بادلوں نے اپنے رنگ جمائے ہوتے ہیں، کہیں آسمان پر کوئی اور رنگ ہوتا ہے، کہیں جو ہے نا وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، کہیں چاند نے اپنی چاندنی بکھیری ہوئی ہوتی ہے، اور کہیں رات کی ترابت نے خنکی پھیلائی ہوتی ہے. یہ کتنا احسان ہے تیرے اوپر. اگر منظر ہی اوپر کا ایسا ہوتا کہ تم اپنی نگاہیں لحاف میں بھی چھپا کر بھی آرام سے نہ سو سکتا تو پھر بتا تیرا حال کیا ہوتا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ہم نے آسمان تیرے لیے بنا کر دی، چھت بنا دیا، اور اس کو تجھے راضی رکھنے کے لیے اس میں ستارے لٹکا دیے، اس میں چاند، اس میں سورج، پھر بادلوں کے رنگ برنگے مناظر اس میں ہم نے نقش کر دیے، تاکہ اگر تیری نگاہ کھلے اور آسمان پر پڑے تو وہ منظر تجھے دلکش لگے، وہ ڈراؤنا نہ لگے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، یہ ہمارا احسان دیکھ کے کتنا بڑا، کتنا بڑا انعام ہے ہمارا. پھر وَصُوَرَكُمْ، اور پھر تمہاری صورت کو بنایا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اب یہ بھی ہمارا انعام دے، ساری مخلوق میں خوبصورت تجھے بنایا، ساری مخلوق میں سونا تجھے بنایا. رنگت سے حسن نہیں ہے، رنگت سے حسن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی کبھی بہت زیادہ سفید رنگ بھی برا لگتا ہے. رنگت میں حسن نہیں ہے، حسن کیا ہے؟ نقش و نگار میں. جو تیرے چہرے پر ایمان کی روشنی بکھرے گی نا، جو اعمال صالحہ کا نور آئے گا نا، وہ تیرا چہرہ کیسا بھی ہو، پھر جب وہ حسن چھائے گا تو پھر مکے کا سردار بھی بلال کو سیدنا بلال کہے گا. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ساری مخلوق سے. اچھا دیکھ صحیح، ایک تو ہے جسے قامت میں پیدا کیا، حیوانوں کی طرح لٹایا نہیں ہے، حشرات الارض کی طرح زمین پر گھسیٹا نہیں ہے، قامت، سیدھی قامت تجھے دی ہے
کسی اور کو نہیں دی ہے تیرے سوا، یہ تیرے لیے رکھا. پھر تیرے اعضاء سب سے زیادہ متناسب بنائے. پھر تجھے 5 حواس ظاہری دیے ہیں اور 5 ہی باطنی دیے ہیں. ذائقہ، بینائی، سماعت، لمس، یہ 5 تجھے ظاہری دیے ہیں حواس، 5 باطنی دیے ہیں. عقل دی ہے، تدبر دیا ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، سوچ دی ہے. 5 ظاہری دیے ہیں، 5 باطنی دیے، یہ کسی اور کو نہیں دیے. پھر اپنے حواس پر ایک اور، اپنے اعضاء پر ایک اور نظر دوڑا. تیرے اعضاء میں کتنا تناسب ہے. ہم نے 2 عضو بنائے ہیں، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 کان، اور پھر ان میں مناسب فاصلہ رکھا ہے. ایک ہاتھ یہاں جوڑ دیتے، دوسرا یہاں جوڑ دیتے، تو یہ گینگرو کی طرح پھرتا، کینگرو کی طرح تو پھر رہا ہوتا. کیسے مناسب اعضاء تجھے دیے. ان میں مناسبت دیکھ کتنی ہے، توازن کتنا ہے، کتنا خوبصورت تجھے بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی سے جھگڑے تو چہرے سے اجتناب کرے، یعنی چہرے پر مت مارے کسی کے. جب تم میں سے کوئی جھگڑے آپس میں تو چہرے سے اجتناب کرے. کیوں؟ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا. یہ جو ہم بچوں کے چہرے پر تماچے مارتے ہیں نا، اساتذہ بھی مارتے ہیں، مدارس میں بھی، سکولوں میں بھی، گھروں میں مائیں مارتی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ چہرے پر مت مارو. اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ تیری شرافت، تیری تعظیم، تیری تکریم کے لیے اللہ نے تیرے چہرے کو اپنے چہرے سے نسبت دے دی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک دن میرے آقا حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے، اور یہ معراج کے بعد کا واقعہ ہے. حضور تشریف فرما ہیں اور اکیلے ہیں، حضور بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. آج ابو بکر صدیق ذرا نازا میں آ گئے، حضور کے پاس آ کر بیٹھے، اپنا کاندھا حضور سے جوڑ لیا. یا رسول اللہ، بیت اللہ سامنے ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو اس بیت اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ اللہ اللہ اللہ. آپ نے رب کو دیکھا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا. تو یہ تو ارشاد فرمائیے رب ہے کیسا؟ ابو بکر ناز میں تھے نا، تو یہ بتائیے رب ہے کیسا؟ تو سرکار نے تبسم فرما کر فرمایا ابو بکر تو نے مجھے دیکھا؟ عرض کی حضور دیکھا. فرمایا پھر یہی سمجھ رہا رب کو دیکھا. احسن صورکم، کتنا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر. ساری مخلوق میں سے سونا تمہیں بنائے. یہ احسان اللہ بتا رہا ہے جو انسانیت پر ہے کہ یہ میں نے تمہیں دی. اب تیسرا احسان کیا ہے؟ رزقکم من الطیبات. پھر پوری مخلوقات میں دیکھ ہم نے تجھے کیسے کیسے آداب سکھائے. تو ہاتھ سے لقمہ توڑ کر منہ تک لے جاتا ہے، تیرا منہ کبھی لقمے تک نہیں لے کر گئے. ہم نے یہ تیرے لیے عزت رکھی. سر اٹھا کر چل، سر نیچے کر کے نہ چل. فخر دیا تجھے، سر اٹھا کر تو چلتا ہے پوری مخلوق میں اور کوئی بھی نہیں چلتا، باقی سبھی سر جھکا کر چلتے ہیں. اور پھر ہاتھ سے لقمہ توڑ کر منہ تک تو لے جاتا ہے، باقی سبھی لقمے تک منہ کو لے کر جاتے ہیں. یہ بھی عزت تجھے بخشی ہے کہ رزق اٹھ کر تیرے منہ تک جاتا ہے، تجھے رزق پر نہیں جانا پڑتا. یہ عزت دی ہے نا تجھے ہم نے. اور اس کے بعد فرمایا رزقکم من الطیبات. پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. ایک ہوتا ہے طیب اور ایک ہوتا ہے طاہر. یہ دونوں میں فرق ہے. طاہر کون سا ہے؟
جس میں ظاہری نجاست نہ ہو، ظاہری ناپاکی نہ ہو. اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ باطنی نہ معنوی کسی طرح کی ناپاکی نہ ہو. کہا جانور گھاس کھانے لگتے ہیں، وہ نہیں تمیز کر سکتے کہ یہ گھاس پاک ہے یا ناپاک ہے، اس پر ظاہری نجاست پڑی ہے یا اس کے اندر نجاست ہے، وہ نہیں کر سکتے. حشرات الارض کھاتے ہیں تو وہ تمیز نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے تجھے احساسات دیے ہیں کہ تو دیکھ لے اپنے آنکھوں سے، ظاہری نجاست بھی نہ ہو، باطنی نجاست بھی نہ ہو. پاک کھا، کیونکہ تو ہماری شکل میں آیا ہے، ہم پاک ہیں، ہم تجھے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. رزقکم من الطیبات، ہم پاک ہیں نا تو ہم تجھے پاک ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، جس نے یہ انعام کیے وہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، جس نے یہ احسانات فرمائے یہ ہے تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے وہ رب جو سارے جہانوں کو پالنے والا. هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی بھی دیکھو کیسی ہے، ازل سے ابد تک زندہ ہے، ازل سے ابد تک زندہ ہے. اور پھر اس کی زندگی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. تمہاری زندگی عطائی ہے، اس کی مرضی سے ہے. وہ جب چاہتا ہے تمہیں واپس بلا لیتا ہے، تمہاری زندگی کا اختتام کر دیتا ہے. پھر جب چاہتا ہے تمہیں زندہ کرے گا، پھر جب چاہے گا تمہیں اختتام دے دے گا. لیکن اس کی ذات کے لیے یہ نہیں ہے. وہ والحی، وہ ازل سے ابد تک ہمیشہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. لا الہ الا ہو. اب خود فیصلہ سناؤ. ہم نے تمہیں ساری باتیں بتا دی، اب بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق ہے؟ بتاؤ نا بھائی، کوئی اور عبادت کا مستحق ہے؟ ایک مرتبہ نا ایک عیسائی نے چیلنج کیا، اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کا سارا تعارف 2 جملوں میں بیان کروں گا، اگر تم مسلمان اللہ کی شان 2 جملوں میں بیان کر دو تو میں عیسائیت سے توبہ کر دوں گا. اب اس نے چیلنج کیا ساری دنیا کے علماء کو، بڑے بڑے علماء آئے لیکن بات نہ بن سکی. پاکستان میں پہنچ گیا چیلنج کرنے والا علامہ سید احمد سعید قاسمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ملتان والے. انہوں نے کہا مجھے چیلنج قبول ہے. وہ آ گیا، کہا پہلے تم بیان کرو عیسیٰ علیہ السلام کی شان. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مریم کے ذریعے دنیا میں آنے والا اللہ کی روح ہے. یہ 2 جملے ہیں، اس میں عیسیٰ کی کل تعریف ہے. اب علامہ قاسمی شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، تو نے 3 رب کا ذکر کر دیا، ایک مریم کو، ایک عیسیٰ کو، ایک اللہ کو. میں تجھے بتاؤں گا اللہ ایک ہے. اچھا کہا جی بتائیے. آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی اور 1.5 گھنٹہ حضور کی شان بیان کی، کوئی اور بات نہیں کی. حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں. جب عظمتیں بیان کر چکے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا جس کی شان میں نے بیان کی یہ بتاؤ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر ایک جملہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. کہا تم مانتے ہو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کی میں نے شان بیان کیا؟ کہا نہیں ہو سکتا. تو کہا پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ کلمہ پڑھ گیا. اللہ اللہ اللہ. کہا یہ اس طرح مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب اللہ بھی اپنے انعامات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ایک جملہ ہے، تم خود فیصلہ کر لو، جس نے تمہیں اتنا سونا بنایا اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق ہے؟ لا الہ الا ہو فادعوہ. اب پھر ترغیب دعا دی جا رہی ہے.
پیچھے بھی دعا کی ترغیب دی گئی، اب پھر اللہ ترغیب دے رہا ہے، فرمایا اسی سے دعا کرو مخلصین اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اسی سے دعا کرو مخلصین یعنی اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے دعا کرو۔ اور یاد رکھنا ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قرآن کی تلاوت اور میرے ذکر نے دعا سے مشغول رکھا، یعنی وہ قرآن اتنا پڑھتا رہا، میرا ذکر اتنا کرتا رہا، وہ مانگ ہی نہیں سکا مجھ سے کچھ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو مانگنے سے بھی زیادہ عطا کروں گا، میں اسے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کروں۔ شاید مانگنے میں کچھ رہ جاتا نا، تو جو رہ جاتا میں وہ بغیر مانگے ہی عطا کر دوں گا سب کچھ۔ تو ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے، ان دو میں سے کسی ایک کو ہم دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ جب آپ کسی کریم سے مانگتے ہیں تو پہلے اس کی حمد و ثنا تو کرتے ہی ہیں نا۔ وہ یار دیکھو نا، کسی کے دروازے پر انسان جاتا ہے تو پہلے کہتا ہے حاجی تیرے بچے دی ہیں، ملک صاحب اللہ سلامت رکھے، کوٹھی کے دروازے کھلے رہے، یہ جگمگاتا کر یوں ہی جگمگاتا رہے۔ تو جتنی دیر اس کی باری آتی ہے ہاتھ اٹھانے کی، اس سے پہلے ملک باہر آ جاتا ہے، انصاری صاحب باہر آ جاتے ہیں، دے دیتے ہیں، وہ موقع ہی نہیں آتا ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ تو اس نے اس کی جو حمد و ثنا جو تعریف کیا گھر والے کی، اس کی تعریف سے ہی اس نے دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو حمد کرنے بیٹھتا ہے، جب تو ثنا کرنے بیٹھتا ہے نا، تو ہم تجھے مانگنے کا موقع نہیں دیتے، ہم اسی پر ہی تجھے عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو ہر روز سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ سمندر کے قطرات سے بھی زیادہ ہوں۔ تو یار دعا میں بھی تو گناہوں سے معافی مانگنی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، ہم اسے ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں دیتے، ہم پہلے ہی عطا کر دیتے۔ تو فادعوہ، بس اسی سے مانگو، مخلصین اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ